بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر ناہید عمر آپ سب کو گائنی گائیڈ کے فورم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے چینل کا مقصد گائنی سے متعلقہ معلومات انتہائی آسان الفاظ میں آپ سب خواتین تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے آگاہی مل سکے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کمپلیکیشنز آف ڈائبٹیز میلیٹس ان پریگننسی، یعنی شوگر کی وجہ سے حمل میں پیچیدگیاں جو کہ ماں اور بچے دونوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ حاملہ خواتین میں یا تو شوگر پہلے سے ہی چل رہی ہوتی ہے اور اکثر اوقات وہ دوائیاں یا انسولین پہلے سے ہی لے رہی ہوتی ہیں، یا پھر کبھی کبھار حمل کے شروع ہوتے ہی شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور انسولین شروع کرنی پڑتی ہے۔ اسے پری ایگزسٹنگ ڈائبٹیز میلیٹس کہا جاتا ہے اور یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسی خواتین میں حمل میں شوگر ان کنٹرول ہو سکتی ہے اور خون میں گلوکوز کی زیادتی بچے کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں میں بڑھتے حمل کی مدت کے ساتھ آنکھوں، گردوں، دل اور اعصابی مسائل بڑھ جاتے ہیں، جن کی شدت ڈیلیوری کے بعد بھی کم نہیں ہو پاتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ شروع حمل سے ہی زیادہ شوگر کی وجہ سے بچے میں پیدائشی نقائص ہو سکتے ہیں اور اکثر اوقات مس کیریج بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ مقدار میں انسولین لینے کی وجہ سے ماں میں شوگر ایک دم سے کم بھی ہو سکتی ہے، جسے ہائپوگلائسیمیا کہا جاتا ہے، اور یہ ماں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اور اس وجہ سے چکر بھی آ جاتے ہیں اور بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے، جس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے بچے کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، اس کے گرد پانی زیادہ ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار بچہ بہت کمزور رہ جاتا ہے یا پیٹ میں فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زچگی کی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ماں میں آپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگلے حمل میں اکثر اوقات مس کیریج کا بھی چانس ہوتا ہے، اور شوگر کی تمام پیچیدگیاں اگلے حمل میں زیادہ شدید ہوتی ہیں، اس لیے اگلی مرتبہ حمل کرنے سے پہلے ہی گائناکالوجسٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے، جسے ہم پری پریگننسی کونسلنگ کہتے ہیں، اور شروع حمل سے ہی باقاعدگی سے چیک اپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز میلیٹس پہ۔ حاملہ خواتین میں اگر شوگر پہلی مرتبہ حمل میں ہی ظاہر ہو، جو کہ اکثر 5ویں یا 6 مہینے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے، اسے جسٹیشنل ڈائبٹیز میلیٹس کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی شوگر میں چونکہ شوگر کی مقدار لیٹ جا کر بڑھتی ہے، اس لیے بچے میں نقص ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، البتہ بچے کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے، جسے میکروسومیا کہا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی شوگر اکثر اوقات واک یا خوراک میں پرہیز سے کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کم مقدار میں انسولین بھی شروع کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ڈیلیوری کے بعد بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور مریضہ کی شوگر اکثر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مگر ایسی خواتین میں اگلے حمل میں شوگر ہونے کا چانس کافی بڑھ جاتا ہے۔ اگلے حمل میں شوگر جلدی مدت پہ ظاہر ہو سکتی ہے اور عموماً مس کیریج کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور ماں میں کچھ سالوں تک اس وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس ہونے کا امکان تقریباً 80% تک بڑھ جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ شوگر جس بھی طرح کی ہو، کامیاب حمل اور زچگی کے لیے اسے کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آج آپ کے لیے یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور پازیٹیو کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔